السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، تیسرے رکوع کا آغاز آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پس نکالے اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں کے رزق، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس نہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک بناؤ جبکہ تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے آج سورۃ البقرہ کی 21 تا 24 نمبر آیات تک ہم تفسیر پڑھیں گے۔ گزشتہ 20 آیات میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور کتاب لا ریب قرآن مقدس ان کے لیے موجب ہدایت بن گئی۔ پھر ان کے اوصاف کا ذکر بھی کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآنی آسمانی کتابوں پر اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے ایک برابر ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر تیسرے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا کہ جو منافقین کا گروہ ہے، مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان والے ہیں، جب کفار سے ملیں تو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان ہر 3 قسم کے لوگوں کے ذکر کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی سب کو مخاطب فرماتے ہیں۔
یا ایھا الناس اعبدوا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب فرماتے ہیں یقین کیجئے، اس مخاطب کے انداز میں اتنی شفقت برستی ہے، لیکن شرط ہے اگر کوئی غور کرنے والا ہو۔ جب اللہ اپنے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پہ یہ تفریق نہیں کی گئی کہ ٹھیک ہے جو میرے مومن بندے ہیں بس میں ان کو مخاطب کروں باقیوں کو چھوڑ دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کے راستے آسان فرمانے کے لیے ہر ممکن قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلے ذکر کافروں کا بھی گزرا، منافقوں کا بھی گزرا، مومنوں کا بھی گزرا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی سب کو خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو، مومنو، کافرو، منافقو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ فرق ہے، چونکہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر آ گیا، تو جب مومنین کو خطاب ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو اس کا وہ تو پہلے مومن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اللہ پہ ایمان میں مزید کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے اللہ کے ذکر میں مزید اپنے آپ کو لگا لو، اپنے اللہ کی عبادت میں مزید اللہ کی عبادت کے نشے میں اپنے آپ کو مخمور کر لو، کہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا، صحیح البخاری میں کئی جگہوں پہ یہ روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے کہ قیامت کو جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ان میں ایک جوان وہ بھی ہوگا جس کو عبادت کا نشہ لگ جائے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، جو اپنے اللہ کی عبادت اور یاد سے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے۔ تو لہذا جب مومنین کا کانسیپٹ ذہن میں آئے گا، جو 3 لوگ پہلے گزر گئے، تو پھر خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا، مومنو عبادت میں مزید کمر بستہ ہو جاؤ۔ جب کافروں کا ذکر ذہن میں آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا، کافروں کفر کی روش چھوڑ کے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا نظریہ درست کرو، پھر اپنے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار مکہ کے ان تمام کاموں کا ذکر کیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے، وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، وہ رستے میں سرائے بھی بناتے، وہ پانی بھی پلاتے، افطاریاں بھی کرواتے، لیکن کیا تھا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں ان عبادتوں کی کوئی وقعت نہیں۔ کس لیے کہ نظریہ توحید نہیں ہے، اللہ پہ ایمان کامل نہیں ہے۔ لہذا اگر کافروں کا ذکر ذہن میں آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے اپنے نظریات درست کرو، پھر اللہ کی عبادت کی طرف کمر بستہ ہو جاؤ۔ تیسری قسم کے لوگ منافقوں کا ذکر ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، تو جب ان کا ذکر ذہن میں آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، منافقوں منافقانہ روش کو چھوڑ کے دل و جان سے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے خود کو کمر بستہ کر لو۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف فرمایا، الذی خلقکم، سبحان اللہ، الذی خلقکم، اللہ وہ ذات، جس ذات کی ہم نے عبادت کرنی ہے وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ آپ دور نہ جائیں، صرف باڈی ویور کے سامنے کھڑے ہو کے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سر سے لے کے پاؤں تک صرف اپنے وجود پہ ایک گہری نگاہ دوڑائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اندر ایسی مشینری فٹ ہے اور ایسی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرما دی ہیں کہ زیادہ دور نہ جائے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں صرف یہ جو جگر اللہ نے فٹ کیا ہے ہمارے اس کارخانے کے اندر 500 سے زائد کام تو صرف ہمارا جگر کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، جس بندے کا جگر کام کرنا چھوڑ دے وہ دنیا ہی چھوڑ جاتا ہے۔ پھر دل ہے جو روزانہ 1,00,000 دفعہ سے زیادہ دفعہ دھڑکتا ہے۔ پھر یہ ناک ہے جو 50,000 سے زیادہ خوشبوئیں الگ الگ سونگھنے کی اور ان میں فرق کرنے کی صلاحیتیں رکھتی ہے۔ پھر یہ آنکھ ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا لینز فٹ کر دیا ہے کہ جو بیک وقت 75,000 مختلف رنگوں کا فرق معلوم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کی لو تمہیں اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا صرف نواحیات پہ عمل کرنا،
अवामिर की तरफ तवज्जो भी तकवे में आता है। मिसाल के तौर पे शराब बुरी चीज़ है, उससे बचना तो तकवा है। एक बंदा शराब से बचता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, तो क्या वो मुत्तकी रह जाएगा? तकवे में अहलुल्लाह फरमाते हैं, अहले जिक्र ने तकवा की जो तारीफ और तफसीर फरमाई है, वो कहते हैं ये दोनों चीज़ें तकवा में मौजूद होती हैं। जिन बातों से अल्लाह ने मना किया है उन बातों से मना हो जाओ, और जिन बातों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म जारी फरमाया है उन बातों पे अमल करो। फिर क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, फिर तुम मुत्तकी बन जाओगे। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का बिछोना बिछा दिया। इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब लोग दुनिया में बसते हैं ज़मीन के सीने के ऊपर। और ये कैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन बना दी है जिसके ऊपर सभी आबाद हैं और सभी के मामलात चल रहे हैं, सभी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुरान मजीद ने दूसरे मुकाम पे फरमाया वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, अल्लाह हैं जिन्होंने ज़मीन को गोलाई की शक्ल में बनाया। दहा अरबी के अंदर शुतर मुर्ग़ के अंडे को कहा जाता है। आज से पहले दुनिया के लोगों में एक कॉन्सेप्ट था कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल एक चपटी सी है और किनारे इसके मौजूद हैं, अगर हम ज़्यादा इसके ऊपर चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। ये आज से 300-400 साल पीछे चले जाएं, लोग घरों से नहीं निकलते थे डरते हुए। फिर 1577 के अंदर सर फ्रांसिस ड्रैक एक ऐसा गैर मुस्लिम स्कॉलर गुजरा है कि जिसने पहली दफ़ा पूरी ज़मीन का चक्कर लगाया था कुरान मजीद की आयात पे गौर करने के बाद कि अल्लाह फरमाते हैं वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, हमने ज़मीन को गोल बनाया है। सर फ्रांसिस ड्रैक ऐसा स्कॉलर था कि जिसने सबसे पहले ज़मीन का पूरा चक्कर मुकम्मल किया, और फिर उसने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं, जो मुसलमानों के लिए कुरान मजीद में उनके खुदा ने फरमा दिया है ये ज़मीन मैं देख के आया हूँ, ये वाकई गोल है और अंडे की तरह है। तो अल्लाह फरमाते हैं उस अल्लाह की इबादत करो अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया। 29.78 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त ये ज़मीन अपने मदार में घूम रही है। 7.5 अरब इंसानों का बोझ भी अपने ऊपर उठाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद इस ज़मीन के अंदर किसी किस्म का मुतज़लज़ल ये ज़मीन नहीं। किस लिए? ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। वस्समाअ बिना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान को छत बना दिया। दूसरे मुकाम पे फरमाया कि ऐसी छत बनाया जो मजबूत छत है। और कुरान मजीद में तकरीबन 310 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान को मुख्तलिफ नामों के साथ ताबीर फरमाया है। और अल्लाह की कुदरत के मैं सदके जाऊं जिस अल्लाह की इबादत का हमें हुक्म दिया जा रहा है। हमारी ज़मीन के ऊपर 500 किलोमीटर के ऊपर ओज़ोन की एक तह है जिसको हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। और आपकी साइंस ये कहती है कि अगर ये तय अल्लाह ना बनाते, ज़मीन के ऊपर आसमान की ये छत ना बनाते, तो रोज़ाना 2 करोड़ शिहाबे साक़िब बरसते हैं जिनकी रफ्तार 30 मील फी सेकंड की रफ्तार होती है। 30 मील फी सेकंड थ्रो से अगर कोई शोला आके गिरे, आप अंदाज़ा करें, पता नहीं ये ज़मीन सदियों की तबाह हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वस्समाअ बिनाअ, हमने आसमान की छत के साथ तुम्हारी ज़मीन को महफूज कर दिया। वअंज़ल मिनस्समाइ माअन, फिर आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। आपके ये तो इल्म में है कि ज़मीन का तकरीबन 70-71% हिस्सा वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है, बाकी हिस्से के ऊपर इंसानी ज़िंदगी आबाद है। तो रोज़ाना फी सेकंड 16 मिलियन टन पानी बुखारात बन के ऊपर आसमान की तरफ उठता है। उसके नतीजे में क्या होता है? अल्लाह फरमाते हैं वअंज़ल मिनस्समाइ माअन, आसमान से पानी बरसता है। फिर वो पानी क्या करता है? फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम, तुम्हारे लिए ज़मीन से हम बारिश के तवस्सुत से रिज़्क़ पैदा कर देते हैं फलों से। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, इतनी अपनी कुदरत की निशानियों का तज़किरा फरमाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खबरदार फरमा रहे फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एक सौतेले भाई थे, उनका नाम तोफ़ैल था। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन सोया तो मुझे ख्वाब आई। ख्वाब बड़ी अजीब व गरीब है। मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग हैं, मैं उनके पास से गुजरा तो मैंने कहा तुम कौन लोग हो? वो कहते हैं हम यहूदी हैं। मैंने कहा अच्छा यहूदी हो, यार तुमने बड़ी ज़्यादती की है कि तुमने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा समझ लिया है।
وہ کہنے لگے یہودی آگے سے خواب میں مجھے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے ہم نے زیادتی کی ہے تو تم لوگ بھی تو اچھے تھے، مسلمان تم اچھے تھے، لیکن تم نے بھی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں خواب میں چلتا ہوا آگے ایک اور گروہ کے پاس گیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ میں نے کہا یار تم نے بڑی زیادتی کی، تم نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ عقیدہ تثلیث شروع کر دیا کہ عیسیٰ مریم اور خدا تین ملیں تو پھر ایک اللہ ایک معبود بنتا ہے، تم نے بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ عیسائی آگے سے کہنے لگے چلو ہم نے تو زیادتی کی کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا علیہ السلام، تو تم نے بھی تو کہنا شروع کر دیا کہ جو اللہ چاہیں اور جو محمد الرسول اللہ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنکھ کھل گئی، بیدار ہوا، صبح میں نے کچھ لوگوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا، بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور مسجد میں آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے مجھے مخاطب فرمایا جو خواب تمہیں آیا تم نے کسی اور سے بھی بیان کیا؟ میں نے کہا جی میں نے کچھ لوگوں سے بیان کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر درس ارشاد فرماتے ہوئے فرمانے لگے میری کچھ مصروفیات تھیں، ان مصروفیات کی بنا پہ فلاں فلاں کام کی بنا پہ میں تمہیں اس کام سے نہیں روک سکا۔ واقعتاً یہ جو تمہارے اندر چیز موجود ہے کہ تم اکثر کہہ دیتے ہو کہ جو اللہ چاہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، تو میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو۔ تو اس لیے یہاں پہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ جو اللہ چاہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ یہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور نظریات یہ ہونے چاہیے کہ جو میرے اللہ چاہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں صرف وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ ساری رحمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ یہ 5 باتیں لوگوں میں بیان کر دیں۔ کچھ تاخیر ہوگی بیان میں، تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے یحییٰ تمہیں اللہ نے کوئی حکم دیا تھا 5 باتیں بیان کرنے کا، اگر تم بیان نہیں کرتے تو میں بیان کر دوں۔ تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، تم نے بیان نہیں کرنا تو میں بیان کر دوں۔ حضرت یحییٰ فرمانے لگے نہیں نہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، تو آپ نے کروا دیا، شکریہ، یہ میں ہی بیان کروں گا۔ بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کر لیا، ساری مسجد اقصیٰ بھر گئی لوگوں کے ساتھ۔ پھر حضرت یحییٰ ایک اونچی جگہ پہ جیسے ممبر ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے 5 باتوں کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو۔ اور پھر مثال حضرت یحییٰ نے دی، فرمانے لگے کہ ہم میں سے کسی کا غلام ہو، وہ ہمارے گھر سے کھائے پیے اور اسے ہم مزدوری کے لیے بھیجیں تو پیسے کما کے کسی اور کے گھر میں دے آئے تو کیا ہمیں برداشت ہوگا؟ لوگ کہنے لگے نہیں برداشت ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ فرمانے لگے یہی تو اللہ کا تقاضا ہے کہ جب تمہارے رزق کا میں نے انتظام کیا ہے پھر عبادت کے لیے تم کسی غیر کے آگے سر کو جھکا دو، تو یہ توحید کا تقاضا تو نہیں ہے۔ دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور سبحان اللہ حضرت یحییٰ کے الفاظ تھے کہ نماز میں جب تک بندہ رہتا ہے اللہ کی نگاہ بندے کے اوپر رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جب تک تم عبادت میں نماز میں مصروف ہو تم اللہ کی نظر رحمت میں فوکس میں ہو تم۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا مجھے روزے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مثال کسی طرح ہے کہ کسی بندے کے پاس کستوری کی ڈبیا ہو یا مشک کی تھیلی ہو، اور جو اس کے دوست اس کے پاس بیٹھیں گے اسے بھی خوشبو آئے گی، لہذا روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت یحییٰ فرمانے لگے مجھے صدقے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے، اور اس کی مثال اس طرح دی کہ کسی بندے کو گرفتار کر لیا جائے، یوں کر کے اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گردن کے ساتھ، پھر اس کو جیل کی طرف لے جایا جانے لگے تو وہ کہے یار مجھ سے کچھ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اور واقعتاً اس سے کچھ لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں یہی مثال صدقے کی ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہوتی ہے تمہیں گرفتار کرنے، جب تم صدقہ دیتے ہو اللہ تمہیں مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کرو، مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں
اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک انسان بھاگ رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آگے ایک مضبوط قلعے کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے، وہ قلعے میں جا کے دروازہ بند کر لیتا ہے، دشمن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں ذاکر بندے کی یہی مثال ہے، سالک بندے کی یہی مثال ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ لہذا ہمارے متعلقہ چونکہ پہلی بات ہی میں نے وہ برکت کے لیے مکمل حدیث مبارکہ بیان کر دی، پہلی بات یہی ہے کہ کوئی غلام کھائے، آپ کے گھر سے کمائی غیروں کو دے آئے، وہ ہمیں گوارا نہیں، تم اللہ کا کھاؤ اور غیر کو سجدہ کرو، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ قرآن مجید نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پہ یہ چیلنج ہے، 5 مقامات پہ، سورہ یونس کی 38 نمبر آیہ مبارکہ میں، اور اسی طرح سورہ ہود کی 14 نمبر آیہ مبارکہ میں، سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر آیہ مبارکہ میں، اور اسی طرح سورہ طور کی 34 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 وہ مقامات اور 5واں یہ مقام، کہیں پہ فرمایا قرآن پاک جیسا قرآن پاک لے کے آؤ، کہیں فرمایا اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، یہاں پہ فرمایا اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، کہیں پہ فرمایا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کے آؤ۔ اور فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ جب فصدع بما تؤمر آیہ مبارکہ اتری، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، پینڈو بندہ، ٹھیٹھ ان پڑھ بندہ، لیکن جب اس نے فصدع بما تؤمر آیت سنی وہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا میں صدقے جاؤں اس قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے کہ یہ چند لفظوں کے اندر کتنے کوزے میں دریا بند کر کے بیان کر دیتا ہے، اور ایسے یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جو ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے لیے بھی کمال درجہ رکھتا ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ورطہ حیرت میں گم کر دیتا ہے۔ جس طرح سورہ کوثر نازل ہوئی تھی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم پہ سورہ کوثر لکھ کے بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی تھی، تو ایک شاعر آیا تھا، اس نے بار بار پڑھی با انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اس نے جیب سے قلم نکالا، اس کے نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے اس میں جتنا غور قرآن مجید میں آپ کرتے جائیں گے، روزانہ نت نئے موتی آپ کے لیے دریافت ہوں گے۔ اور دوسری میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک کو جہاں سے بھی کھولیں، میرے اپنے ڈومیسٹک پرابلم الگ ہیں، آپ لوگوں کی الگ ہیں، لیکن اتنی کمال کی بات ہے کہ قرآن مجید جہاں سے بھی کھولیں گے مجھے یہ لگے گا یہ تو میرے گھر کی باتیں کر رہا ہے، آپ کو یہ لگے گا یہ تو میری زندگی کو ڈسکس کر رہا ہے قرآن مجید۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کے متعلق شک میں ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اس جیسی صورت نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کے علم میں تھا کوئی لا ہی نہیں سکتا اس جیسا کلام، اگر تم نہ لا سکے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ گندک بذات خود ایک ایسا پتھر ہے جو آگ کو فوراً پکڑ لیتا ہے اور صرف پکڑتا نہیں دھماکے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ حضرات جہنم میں گندک کے پہاڑ ہوں گے، گندک کے لباس ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پتھر اور لوگ ایندھن کے طور پہ جلائے جائیں گے۔ اعدت للکافرین، جو اللہ کے حکموں کا انکار کر دے، اللہ کی قدرتوں کا انکار کر دے، ان کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم اور شعور نصیب فرما دیں۔ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیں، ہمیں شر شیطان، شر انسان بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے دیں، فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ اندھیروں میں جو چل کے قرآن پاک کی محبت لیے مسجد میں آتے ہیں، اللہ اندھیروں میں آنے والوں کے لیے قبر کا نور اور قیامت کا نور نصیب فرما دیں۔ قرآن پاک پڑھنے جیسے عمل سے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان نصیب فرما دے۔ گھروں سے جانے والے، ڈیوٹیوں پہ جانے والے، کام کاج کے لیے نکلنے والے، اللہ مسافروں کو خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں واپس لوٹنا نصیب فرما دے۔